تمام اسباب اس کے تابع ہیں، کوئی سبب کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتا۔ ایک تصور یہ کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ کاز ہے تو یہ ایفیکٹ ہو جائے گا، ہم کہیں نہیں، اس کاز اور ایفیکٹ کے درمیان اللہ کا اذن حائل ہے۔ سارے وسائل آپ کے پاس ہوں تب بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی، مسبب الاسباب، اسباب کو بھی در حقیقت کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ یہ کیفیت نظر آنے لگے، یہ ہماری کیفیت ہو جائے کہ ہم محسوس کریں کہ ہر آن ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے۔ آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے، لیکن اس پر ایسا ایمان کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل ان کی کیفیت پیدا ہو جائے قطعا ناپید ہے۔ یعنی آخرت کا ایک تو عقیدہ ہے، آخرت ہے جی، مرنے کے بعد جی اٹھیں گے، لیکن اس کی جو کیفیت پھر ہونی چاہیے کہ آخرت ابدی ہے، دنیا فانی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی ہے ہی آخرت کی زندگی۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے، حدیث میں آیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ اب یہ حقیقی ہے ہی نہیں، اصل حقیقت تو ہے آخرت، یہ فانی ہے اور آج بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ کل صبح کا سورج جو ہے میں اور آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، کیا پتہ آج ہی رات میں ہمارا انتقال ہو جائے۔ تو یہ زندگی تو حقیر ہے، بے حقیقت ہے، ناقابل اعتماد ہے، اس پر کیا بھروسہ، اس میں کیا اپنے آپ کو انویسٹ کیے چلے جانا۔ بلکہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، یہ بڑے پیاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ حضور نے اپنے دونوں دستے مبارک میرے شانوں پر رکھے اور شانوں کو پکڑا مضبوطی کے ساتھ، اور پھر یہ الفاظ کہے کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ تم اجنبی ہو، اس دنیا سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا راہ چلتا مسافر ہے۔ راہ چلنے والے مسافر کو اپنی سفر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کی منزل پر نگاہ ہوتی ہے، مجھے پہنچنا ہے وہاں۔ اسی کی حدیث ایک اور آتی ہے کہ مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اسے اس درخت سے اور اس سائے سے کوئی مستقل تعلق نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہے۔ یہ کیفیت اگر ہماری نہیں ہے تو آخرت پر ایمان کیا مانی؟ وہ ایک عقیدہ ہے کہ ہاں ہے، آخرت ہے، لیکن وہ تو آخرت پر اگر یقین پیدا ہو جائے تو یہ کیفیت یہ ہوگی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، مالی ولی الدنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا۔ یہ کیفیات اگر نہیں ہوتی تو ایمان فی الآخرت حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ رسالت کا اقرار تو ہے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام کو موجود نہیں، اور مقام رسالت کا تصور زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو ڈاک کے ہر کارے اور صرف اپنی زندگی میں ملت کے مرکز یعنی رہبر و مطاع سے زیادہ نہیں۔ اور جو سنت کے مقام سے زیادہ آگاہ ہیں انہوں نے بھی سنت عادت اور سنت رسالت کی تقسیم سے ایسا چور دروازہ پیدا کر لیا ہے جس سے کم از کم اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برقرار رہے۔ ایمان برسالت کے ضمن میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے احکام ماننے چاہیے۔ ایک ہے جذباتی طور پر محبت، جس کو حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، دیکھو تم میں سے کوئی شخص حقیقتاً مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اسے اپنے باپ سے، بیٹے سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان برسالت کا اصل تقاضا تو یہ ہے۔ اچھا، جب محبوبیت ہوگی تو حضور کے ہر ادا کی انسان جو ہے پیروی کرے گا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، زیادہ ترقی پسند لوگوں سے مراد یہاں کیا ہے، جو مثلا پرویز صاحب یا اور اس طرح کے لوگ، ان کا تو کہنا یہ ہے جو منکرین حدیث ہے کہ بس جیسے کہ ایک ڈاک کا ہرکارہ آتا ہے آپ کو خط دے کر چلا گیا، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، ایسے رسول کا کام یہ تھا کہ اللہ کی کتاب اس نے آپ کو پہنچا دی، اب آپ جانیں اللہ کی کتاب جانیں، مستقل بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ رسول نے کیا کیا، کیسے کیا، یہ اپنی جگہ ہے، وہ تو ایک ڈاک کے ہرکارے کی طرح اس کا کام تھا پہنچا دینا، اس نے پہنچا دیا، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ جو تحریکیں جن کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت، ان کے اندر بھی یہ ہے کہ سنت عادت اور سنت رسالت، اگرچہ یہ چیزیں صحیح ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جن کے لیے کہ حضور نے حکم دیا یہ کرو، بعض چیزیں وہ ہیں کہ حضور کرتے تھے لیکن آپ نے حکم تو نہیں دیا۔
لیکن یہ کہ اگر محبت ہوگی کسی کو تو پھر وہ ان چیزوں کی بھی نقالی کرے گا، اس کی بھی پیروی کرے گا. یہ محبت کا جو ہے تھرمامیٹر ہے. لیکن یہ کہ جب ہم سنت عادت سنت رسالت کی مستقل تقسیم کر کے اور پھر صرف سنت رسالت تک اپنے آپ کو محدود کر لیں گے تو ہمارا وہ رسول کی ذات کے ساتھ تعلق بھی محدود ہو جائے. اب یہ میں نے گنوائے ہیں ایمان باللہ. حقیقت میں کیا ہونا چاہیے ہے کیا؟ ایمان بالآخرت اگر ہو تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، فی الواقع کیا ہے؟ ایمان بالرسالت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، فی الواقع کیا ہے؟ گویا ایمان کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانون اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ کیفیت کہ ایمان انسان کا حال بن جائے، نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کسی ضرورت و اہمیت کا احساس بھی سرے سے عنقا ہے. اب یہاں لفظ آگے حال بن جانا. پہلے میں نے کہا تھا لفظ آیا تھا نظر. نظر انسان کو نظر آئے کہ مشیت ایزدی ہی کار فرما ہے، اس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اسے ہر آن ہر لحظہ محسوس ہو کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اللہ کی مرضی چل رہی ہے، اللہ کی تدبیر کائنات ہے کہ جس سے یہ کائنات چل رہی ہے. یہاں حال ایک ہے ایمان قال کے درجے میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ قال ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ قال ہے. حال بن جائے. حال بننے کا مطلب وہ ہے کہ پھر ایمان کی وہ کیفیت ہو جو اس سے پہلے میں نے بیان کر دی. اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین اسٹیٹ کا ہم معنی قرار پایا ہے اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی ہے. اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، دین یقیناً ایک سٹیٹ پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن دین اور سٹیٹ ہم معنی نہیں ہے. دین میں اصل شے کیا ہے؟ وہ انسان کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے، نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور اس کا نصب العین بن جائے صرف اللہ کی رضا جوئی. دین یہ چاہتا ہے. ریاست یہ یقیناً فرض ہے، کام کرو، اللہ کے حکم کو نافذ کرو، حکومت الہیہ قائم کرو، لیکن دین اور سٹیٹ ہم معنی اور مترادف نہیں ہے. اس طرح عبادت اطاعت کے ہم معنی قرار پایا. اطاعت عبادت کا جزو اعظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی روح محبت ہے. اسی لیے میری جو تقریریں ہیں، جو طالبات دین کے نام سے جو کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں نے جب عبادت پر بحث کی ہے تو امام ابن تیمیہ اور امام حافظ ابن قیم کے حوالے سے جو عبادت کی تعریف ہے، العبادت تجمع اصلین غایت الحب و غایت الذل والخضوع. دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو عبادت کا تقاضا پورا ہوتا ہے. انتہا درجے کی اللہ کے ساتھ محبت اور حد درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا، اطاعت کاملہ. اب نظر آئے گی اطاعت، لیکن در حقیقت اس کی اصل روح جو ہے وہ محبت خداوندی ہے. اگر محبت خداوندی نہیں ہے تو یہ ایک بے جان لاش ہے. آپ کے اندر جو جان ہے اگر یہ نکل جائے گی تو آپ کی لاش پڑی ہوگی. اسی طریقے سے عبادت جس میں کہ محبت خداوندی اس کا اصل موٹیویشن نہ بن چکا ہو، جذبہ محرکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو، تو وہ عبادت در حقیقت چاہے اطاعت پوری ہے لیکن وہ در حقیقت بے جان عبادت ہے، بے روح عبادت ہے. نماز کا یہ مقام کہ وہ معراج المومنین ہے، نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے، اور نفس انسانی سے اس سے ایسا انس کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ کی کیفیت پیدا ہو سکے ناپید ہے. اس کے برعکس زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو صلاۃ معاشرے کے ہم معنی قرار پائی ہے، اور دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح اور تنظیم کا ایک جامع پروگرام ہے. اب دیکھیے نماز کے بارے میں دو چیزیں حدیث کے حوالے سے میں نے یہاں کہی ہیں، نیچے نوٹ تو ہے بھی. حدیث نبوی ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. معراج میں حضور کو اللہ سے براہ راست مخاطبہ اور مکالمہ نصیب ہوا. گویا کہ یہی روح ہے نماز کی کہ اس وقت گویا کہ انسان اللہ سے ہم کلام ہو، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے دی فائنائٹ ایگو comes face to face with the infinite ego. اللہ کی ایگو، اللہ کا انا اللہ لا الہ الا انا، وہ انفائنائٹ ہے، انا لا محدود، انا مطلق. اور میری انا ایک چھوٹی سی انا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی انا روبرو آ جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، رخ ادھر ہو گیا. اب ہم کلام ہونے کی کیفیت اگر میسر نہیں آئی تو یہ نماز نہیں ہے. یہ ایک ڈرل ہے، ایکسرسائز ہے جو آپ نے کر لی ہے، اس کا ثواب ضرور مل جائے گا،
لیکن یہ حقیقی نماز نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطبہ اور مکالمہ کی کیفیت حاصل نہ ہو. اسی طرح قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ذرا کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا حضور کو فوراً نماز آپ پڑھنی شروع کر دیتے تھے. کوئی چیز ہے کہ جو کوئی پریشانی آ گئی ہے، کسی مسئلے میں الجھن ہے، غور و فکر کرنا ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا، نماز. یہ ہے آپ کا طرز عمل. ہم نے کیا سمجھا ہے، جو یہ منکرین حدیث ہے وہ تو کہتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی معاشرے کے ہیں، اقیم الصلاۃ، معاشرہ قائم کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ان تحریکوں کے نزدیک بھی اس کا اصل کیا ہے مقصد؟ مسلمان معاشرے کو منظم کیا جائے، ایک محلے کے لوگ 5 مرتبہ جو ہے مل رہے ہوں دن میں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جائیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کو جائیں، شہر کے لوگ جمعے کے روز جمع ہو جائیں، عیدین میں پورا جو ہے اجتماع ہو جائے، حج کے موقع پر پوری اسلامی برادری جمع ہو جائے. تو یہ ایک تنظیم ہے در حقیقت جو ایک اسلامی معاشرے کی نماز کے نظام پر قائم ہوتی ہے. اس کا یہ پہلو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اس کا سائیڈ پہلو ہے، سائیڈ ایشو ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا. اصل شے جو ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین اور قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی تو پھر نماز کی روح حاصل نہیں ہوئی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. پھر یہ ریچول ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. زکوٰۃ کا یہ پہلو کہ یہ روح کی بالیدگی اور تزکیے کا ذریعہ ہے اس قدر معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ یہ اسلامی نظام معیشت کا اہم ستون ہے. اب دیکھیے یہ چیز بھی اپنی جگہ حق ہے. اسلام کے نظام معیشت میں زکوٰۃ کا ایک اہم مقام ہے کہ جب آپ کسی بھی درجے میں فری اکانومی رکھتے ہیں، محنت کرو، کوشش کرو، جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا، حلال ذریعے سے کماؤ. اب جو لوگ محنت کریں گے ان میں کچھ پیچھے رہ جائیں گے، کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ زیادہ باصلاحیت ہے، کچھ کم صلاحیت والے ہیں. اب جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی فیڈ بیک ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ، ورنہ تو معاشرہ تقسیم ہو جائے گا ہیوز اور ہیو ناٹس میں. اس فیڈ بیک کے لیے زکوٰۃ کا نظام دیا کہ جو آگے نکل گئے ہیں وہ دیں، دے آر دی ڈونرس، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ریسیپینٹس ہوں، تاکہ یہ گلف زیادہ چوڑی نہ ہو. یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن زکوٰۃ اصل میں کیا ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں اپنے نفس کی اصلاح، مال کی محبت کو دل سے کھرچنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، صدقات نافلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں در حقیقت کہ جن کے ذریعے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس کی اہمیت اتنی سامنے نہیں ہے جتنی یہ کہ یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم ستون ہے. روزے کے بارے میں یہ تو خوب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ضبط نفس، سیلف کنٹرول کی مشق و ریاضت ہے، لیکن اس کی اس حقیقت کا یا تو سیرت سے ادراک ہی نہیں ہے یا اس کے بیان میں حجاب محسوس ہوتا ہے کہ یہ روح کی تقویت کا سامان اور جسد حیوانی کی اس پر گرفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے. چنانچہ یہ حدیث تو تحریر و تقریر میں عام بیان ہوتی ہے کہ الصوم جنہ، اور اس کی تشریح پر خوب زور دیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث قدسی کہ الصوم لی وانا اجزی بھی اول تو کم ہی بیان ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بس سرسری طور پر. اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں بہت سے اس دور کے جو داعیان دین ہیں، مثلا اب میں نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مولانا مودودی روح کے علیحدہ وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہی معاملہ لگ بھگ مولانا اسلائی صاحب کا بھی ہے. روح کی کوئی علیحدہ تشخص، علیحدہ حیثیت نہیں ہے، بلکہ جو دنیا میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے بس جان روح، اور ایک گویا کہ یہ مترادف ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے. روزے کی یہ حقیقت کہ صوم لی، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے، یہ کیسے واضح ہوگی؟ میرا کتابچہ موجود ہے عظمت صوم. یہ جو کہا گیا نماز بھی قائم کرو میرے لیے، نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. روزہ بھی رکھتے ہیں اللہ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا کہا گیا کہ یہ خاص میرے لیے ہے؟ اس کا اصل سبب کیا ہے کہ روزہ اصل میں ذریعہ ہے روح کی بالیدگی کا، اور روح کا بہت قریبی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لیکن جو لوگ روح کو علیحدہ کوئی تشخص ہی نہ دیتے ہوں، ظاہر بات ہے وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں. لہذا الصوم جنۃ، یہ سیلف کنٹرول کا ذریعہ ہے، یہ تو خوب بیان ہو جائے گا، اور ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک لوور لیول پر وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن ہائر لیول پر اس کا خاص طور پر میں خود اس کا بدلہ دوں گا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، انا اجزا بہی، یہ بھی اس کی ایک قرات ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس روزے کی کوئی اور گہری حقیقت ہے
جس تک کہ یہ ریشنلسٹ لوگ جو ہیں وہ بالکل نہیں پہنچ پائے۔ اسی طرح حج کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے خدا پرستی کے محور پر ایک عالمگیر برادری کی تنظیم ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے اس کی روحانی برکات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہماگیر تسلط کا، جس نے نقطہ نظر کو ملحدانہ و مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا۔ اب دیکھیے پہلی بحث جو تھی جس کا آخری جملہ یہ تھا کہ مغربی فکر اور فلسفے کا یہ جو نفوذ ہے یہ اس درجے گہرا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بعض ان تحریکوں کا بھی اگر تجزیہ کیا جائے جو مغربی تہذیب کے خلاف سفارہ ہیں تو محسوس ہوگا کہ ان کے نقطہ نظر کے اندر بھی اس مغربی تہذیب کا پیدا شدہ نقطہ نظر جو ہے وہ نفوذ کیے ہوئے۔ یہ اس کی تشریح ہے جو آپ اب سامنے آئی ہے، جو آخری جملہ تھا پہلے پیراگراف کا۔ نتیجہ ملحدانہ اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر یہ ہے، روحانیت کی بجائے ماورائیت کی بجائے سارا فوکس جو ہے وہ در حقیقت ان ٹھوس چیزوں کی طرف ہے۔ اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہماگیر تسلط کا، جس نے نقطہ نظر کو ملحدانہ و مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا۔ نتیجتاً روح اور اس کی حیات باطنی خارج از بحث ہو گئی، اور مادہ اور حیات دنیاوی ہی سارے غور و فکر کا موضوع اور سوچ بچار کا مرکز بنے۔ چنانچہ